السلام علیکم ناظرین، پی ٹی این کی جانب سے واجد شاہ آپ کی خدمت میں حاضر. آج ہم آپ کی ملاقات پاکستان کی سابقہ پرائم منسٹر جناب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب سے کرا رہے ہیں. آئیے ان سے چند باتیں کریں. السلام علیکم بے نظیر. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو نیو یارک. اینڈ کب آپ آئی ہیں امریکہ؟ ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں گے اپنی وزٹ کے متعلق. میں عید کے رات نکلی، یا عید سے ایک رات پہلے دبئی سے نکلی، اور میرے بچے بہت کوشش کر رہے تھے کہ وہ جاگیں 12 بجے تک تاکہ ان کی ماں کو عید مبارک کر سکیں، مگر چھوٹے ہیں اور ان کو نیند آئی. تو پھر میں یہاں عید کے دن پہنچی. میرا یہاں ایک لیکچر ٹور ہے اور میں یہاں آ رہی تھی، تو میں نے کہا ساتھ ساتھ میں 2 اور کام کر لوں، ایک پارٹی کے لیے اور ایک ہیومن رائٹس کے سلسلے میں. تو میں اوہایو کے بعد واشنگٹن گئی ہوں، پینسلوینیا، ابھی نیو یارک پہنچی ہوں، اور پھر یہاں سے لندن جا کر کے کامن ویلتھ کے منسٹریل کمیشن کے سامنے میں جوائنٹ اپوزیشن کے نمائندے کی حیثیت سے جاؤں گی. اوکے. آپ کا یہ لاسٹ 30 ڈیز میں دوسرا ٹور ہے امریکہ کا؟ لاسٹ 30 ڈیز ہے. آپ تو بہت اچھا گنتی کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم. ایک ہفتہ دوسرا ہفتہ بن جاتا ہے. میں پچھلے مہینے یہاں آئی تھی، ٹھیک ہے، اور فیبروری میں، اور ابھی دوبارہ مارچ میں آئی ہوں. اور پچھلے سال تو میں ہر مہینہ آ رہی تھی، مگر ابھی جو میں دبئی میں رہ رہی ہوں تو میں ذرا لندن قریب تھا امریکہ کا، ابھی دبئی دور ہے تو میں کم آ رہی ہوں. آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے بھی ملی ہیں، آفیشل سے ملی ہیں. اینڈ ایک نام جو میرے سامنے آ رہا ہے وہ سارا کیو کا ہے، ہو از دی ڈپٹی سیکرٹری فار ہیومن رائٹس. کین یو ٹیل اس اباؤٹ دس کہ کیا واٹ واز دی پرپز آف میٹنگ ہر؟ جی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ ہے، اور ان کے رپورٹس کی کافی اہمیت ہے. مجھے یاد ہے کہ ان کا ہی ڈپارٹمنٹ تھا جس نے 1997 یا 1998 میں اپنے رپورٹ میں کہا کہ جو نام نہاد احتساب ہے وہ پولیٹیکلی ڈریون ہے. لفظ جو استعمال کیا گیا تھا پولیٹیکلی ڈریون. اور ابھی جو ٹیپ سامنے آئے ہیں وہ ثابت کیے ہیں کہ جو فیصلے اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے تھے وہ بھی پولیٹیکلی ڈریون ہے. اس لیے میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ گئی کیونکہ میں ان کو جج قیوم کی آواز دینے چاہتی تھی، جسٹس راشد فاضل جج سپریم کورٹ کی آواز دینے چاہتی تھی، اور پوچھنا چاہتی تھی کہ مجرم سیاستدان ہیں یا مجرم وہ لوگ ہیں جو سیاستدانوں کو بدنام کرنے کی کوشش میں ملک کو بدنام کرتے ہیں اور لوگوں کو مایوس، بے بس اور بے روزگار کر لیتے ہیں. تو آپ نے اس کی ویراسٹی کنفرم کی ہے؟ How truthful is this? It's a good question you ask. بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں. There is a گواہ. گواہ کہتا ہے کہ میں آئی بی میں کام کرتا تھا اور میری ڈیوٹی لگ گئی تھی ٹیپس کرنے کے لیے، اور میں نے یہ ٹیپس کیے ہیں جو میں دے رہا ہوں. نمبر 2، گواہ نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو لکھا ہے کہ میرا کانشنس یہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ ججمنٹ ڈکٹیٹ کیا جائے اور میں سنوں، اس لیے میں یہ ٹیپس آپ کو بھیج رہا ہوں. سوری میں آپ کو انٹرجیکٹ کر رہا ہوں. جسٹ لیٹ می فنش. اور اس کے بعد منسٹر آف انٹیریئر نے کہا کہ ہاں ہمارے حکومت میں ہم ٹیپس کرتے تھے. اور اس کے بعد سابق چیف جسٹس نے کہا، سجاد علی شاہ صاحب نے، کہ ہاں ججز کو ٹیپ کیا جاتا تھا. میں چیف جسٹس تھا، مجھے بھی ٹیپ کیا گیا. اور وہی وزیر قانون جو اس ٹیپس میں ہاتھ پکڑے گئے ہیں اور چور ثابت ہوا ہے، اس نے مجھے کہا کہ نہیں آپ اس بات کو چھپا دیں. تو ہم نے ابھی مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ان ججز کو طلب کریں، وزیر قانون کو طلب کریں اور ان کو کہیں سبمٹ ٹو وائس ویریفیکیشن ٹیسٹ، ناٹ بائی پاکستانی انویسٹیگیٹر بٹ انٹرنیشنلی. اور ہم نے ٹیپس کا کہا ہے کہ آپ آ کر کے بتائیں ٹیپس ہیں کہ نہیں، کیونکہ پہلے پریزیڈنٹ نے کہا کہ ٹیپس میرے پاس تو نہیں. اور کیوں نہیں کہتا نہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ واز ڈسکوالیفائڈ فرام اسٹینڈنگ فار الیکشنز. چیف احتساب کمشنر نے کہا کہ رفیق تارر کا حق نہیں کہ پریزیڈنٹ بنے، اور جسٹس قیوم ان دنوں میں چھٹی پر تھا، کوئی فوت ہوئی تھی اس کے گھر میں. ہی لیفٹ دا کنڈولنس میٹ، بھاگا جج اور کہا کہ نہیں رفیق تارر پریزیڈنٹ بن سکتا ہے. تو ظاہر ہے طارق کی اپنی مفاد ہے
پھر آپ جانتے ہیں لغاری صاحب نے بھی کہا تھا کہ طارق صاحب نے بریف کیسز لے گئے ہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ سیاستدان خراب ہیں ہو سکتا کچھ ہیں مگر جمہوری سیاستدان عوام کے جواب دہ ہوتے ہیں. میں اللہ کا خالی شکر کر سکتی ہوں کہ جن عوام دشمن قوتوں نے مل کر کے عوام کے منتخب نمائندوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کی, اللہ کا لاکھ شکر ہے اللہ نے ہم پر رحم کیا اور ان کی اپنی کرپشن سامنے آ گئی ہے. فرام دا ججز, دا انویسٹیگیٹرز, دا منسٹرز, دا انٹائر اسٹیٹ. Let me ask you a question. عوام کی طرف سے یہ کوشچن ہوگا کہ یہ جو بگنگ ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر دور میں ججز کی کنورسیشن ٹیپ ہوتی ہیں ہر دور میں؟ مجھے نہیں معلوم ہر دور میں ہوتی ہیں مگر اس ملک میں بھی ہوتی ہیں ٹیپس. اچھا. ہاں, انٹیلیجنس ایجنسیز اینڈ انویسٹیگیٹرز دونوں انڈر قوانین اور قواعد ٹیپ کرتے ہیں. ہمارے ملک میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب قوانین اور قواعد اجازت بھی نہیں دیتے ہیں تو پھر بھی ٹیپنگ کی جاتی ہے. یعنی میں پرائم منسٹر تھی, ملک کی منتخب پرائم منسٹر تھی اور مجھے ٹیپ کیا جاتا تھا اور میں نے تو ٹیپنگ نہیں آرڈر کی تھی, میرے کابینہ نے تو نہیں آرڈر کی تھی. یہ غیر قانونی ٹیپنگ ہوتا تھا. ISI ٹیپنگ کرتی ہے, MI ٹیپنگ کرتی ہے. چیف منسٹر شہباز شریف نے کہا کہ پنجاب کی پولیس بھی ٹیپنگ کرے گی اور آف کورس انٹیلیجنس بیورو کو مینڈیٹ ہے کہ وہ ٹیپ کر سکتے ہیں if they think somebody is a security risk. پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ ISI اور MI کی جو غیر قانونی ٹیپنگ ہوتی ہے اور IB کی جو جنرلائز ٹیپنگ ہوتی ہے, پنجاب پولیس کی جو ناجائز ٹیپنگ ہوتی ہے, ان سب کو ہمیں قوانین کے پابند کرنے چاہیے اور قانون بننے چاہیے. کیونکہ ابھی تو افراتفری ہے جدھر ملک کا پرائم منسٹر کو آپ ٹیپ کر کے ان کے خلاف ان کے کانورسیشنز کو پرائیویٹ یا کانفیڈینشیل نہیں رکھتے ہیں. ایوریبڈی از انٹائٹلڈ ٹو اے رائٹ آف پریویسی. Of course there are some rules under which people get permission to do tapings. Those should be in the public domain. تاکہ غیر قانونی کام کو روکا جائے. But let me come back to the tapes. کہ یہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے. جنرل مشرف نے کہا کہ میں یک طرفہ احتساب نہیں چاہتا. جنرل مشرف نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سچائی کے ساتھ کام کروں اور میں اچھا آدمی ہوں, آپ مجھ پر بھروسہ کریں, میں اچھائی کرنے کے لیے آیا ہوں. تو میں جنرل صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ مرد مومن ہیں تو پھر کیوں آپ مظلوم کے پیچھے پڑے ہیں اور جو ظالم ہیں ان کو آپ اب تک کیوں چھوڑے ہیں؟ کیونکہ اٹ از ابیوز آف آفس ٹو کور اپ فور واٹ ججز قیوم اینڈ ججز راشد and law minister Khalid Anwar and judges Muazzam and judges Khwabar did. There are a whole list of judges uske andar. So what is احتساب? is احتساب کہ بے نظیر عوام کے لیے بات کرتی ہے تو وہ مجرم ہے, مگر جو سیاست چھوڑ دیتے ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں, جو قانون کو پھاڑ لیتے ہیں ان کو آپ فاضل جج کہتے ہیں. ایک عام تاثر جو ہم نے نیوز سے لیا ہے آپ کے وزٹ سے, and I'm reading some of the news articles کہ you just went there to State Department to talk about the ordeal of your husband. I'm just talking about what the opinion is coming in the newspaper. What is your response to that? Maybe the newspaper has written about the ordeal of my husband. ایک ordeal تو ہے. ordeal تو ہے, میں مانتی ہوں ordeal ہے. آپ کسی کی زندگی 8 سال کے لیے لے لیں اور آپ کہیں کہ ordeal نہیں ہے, بالکل ordeal ہے. خالی ordeal نہیں ہے, انسانیت کی خلاف ورزی ہے. اور جن لوگوں نے آصف زرداری کو گرفتار کیا ہے ان نے جرم کیا ہے, قانون کی خلاف ورزی کی ہے. اور اگر ہم قانون کی بات کرتے ہیں تو ان کے خلاف رانگ فل پروسیکیوشن کا کیس دائر ہونا چاہیے اور کاروائی کرنی چاہیے. ہی شوڈ بی فری, ہز پروسیکیوٹر شوڈ بی ان جیل. جہاں تک یہ بات ہے کہ میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ گئی خالی آصف زرداری کے بارے میں بات کرنے کے لیے, یہ غلط ہے. آخر میں ہوا تھی جس نے یہ آرٹیکل لکھا, وہ نہیں تھا. مگر ہاں میں نے دیگر اور باتوں کے ساتھ علاقائی صورتحال بھی میں نے ڈسکس کی, دیگر اور باتوں کے ساتھ بھی کی, اور میں نے یہ بات بھی کہی کہ آصف زرداری بیمار ہیں, 5 عدالتوں نے ان کو رہائی کا حکم دیا ہے, مگر کیونکہ ان کو سیاسی ہاسٹیج بنایا گیا ہے اس لیے رکھا گیا ہے, یہ غلط ہے. اور میں سمجھتی ہوں
کہ غلط ہے. اور یہ افسوس کی بات نہیں کہ 14 کروڑ پاکستانی مسلمانوں کی سربراہ، اسلامک کانفرنس منعقد کرنے والی سربراہ، ان کو اپنے ملک میں انصاف نہ ملے اور ان کو ایک غیر ملک کے دروازے پر آ کر کے کھٹکھٹانا پڑے اور کہنا پڑے کہ دیکھیں میرے کو جو مجرم بلاتے ہیں، جو آپ کو مشرف صاحب کہتا ہے بے نظیر مجرم ہے، فوج اس کو روکے گی، مجھے یہاں آ کر کے کہنا پڑتا ہے. Why cannot my own general, my own judges should be doing justice to me? Not only to me، جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، باقی جو ہمارے ملک کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، اگر ان کے لیے انصاف کے دروازے بند رہیں تو پھر ہمارے ملک کو نقصان ہوتا ہے اور اس سے مجھے سب سے زیادہ درد محسوس ہوتا ہے. تو لیٹس گیٹ ٹوگیدر اینڈ پٹ این اینڈ ٹو دس. I would like to invite your viewers کہ آ کر کے ہم سے ملیں اور ہماری مدد کریں تاکہ ایک ایسے معاشرہ بن سکے جدھر پاکستان کے اندر پاکستان کے جنرلز، پاکستان کے ججز، پاکستان کے سیاستدان اپنے عوام کے ساتھ انصاف کر سکیں. آپ نے ابھی ایک اسپیچ دی تھی بینکرز کلب کی، کہ اس میں آپ نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی نے لاسٹ ڈیکیڈ میں عوام کو ڈیویڈنڈس پے کیے ہیں، اکنامک ڈیویڈنڈس. کین یو جسٹ ٹیل اس اباؤٹ اٹ کہ کیا؟ جی بالکل، میرا یہ ہر وقت سوچ تھا کہ ڈیموکریسی اینڈ ڈیولپمنٹ گو ہینڈ ان ہینڈ. رائٹ. اور جب میں دیکھتی ہوں تو ضیاء الحق جب پریزیڈنٹ بنا تھا تو پاکستان کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو 35% تھا، اور جب وہ چھوڑا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو 86% تھا. جب میں پرائم منسٹر بنی تو پاکستان کا ڈومیسٹک ڈیٹ میرے پہلے دور میں کم ہوا ایز جی ڈی پی ریشیو، اینڈ فارن ڈیٹ ایز جی ڈی پی ریشیو کم ہوا. مگر دوسرے دوروں میں جو ملٹری کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ دور تھا اس میں ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو کا اضافہ ہوا. ہم نے پاکستان کے انٹرسٹ پیمنٹس بھی ادا کیے اور وی بیکیم دا فرسٹ گورنمنٹ کہ پاکستان کا کیپٹل ڈیٹ کو بھی ری پے کریں. ہمارے جانے کے بعد کیپٹل کو بھی نہیں ری پے کر سکتے اور انٹرسٹ کو بھی نہیں ری پے کر سکتے، اور ایک دوسروں کو برفی کھلاتے ہیں جب پاکستان کے قرضوں کو ری شیڈول کر کے قرضوں کے بوجھ میں اور بھی اضافہ کر لیتے ہیں. نمبر 3، ڈیموکریسی کے دوران فورن انویسٹمنٹ آ رہی تھی. وی یوز ٹو مارکیٹ اٹ. میں یہاں بھی آئی آپ کے لیے فیشن شوز کی، پاکستان کو ہم نے دنیا کے سامنے ایز اے ماڈرن مسلم کنٹری پیش کرنے کی کوشش کی. تو 20 ارب ڈالر کی فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی تھی. سافٹ ویئر ریولوشن ہم نے شروع کیے ہیں. ہمارے پہلے سال میں $60,000 کمائے گئے ہیں. نیکسٹ ایئر میں $6 لاکھ، تیسرے سال میں $6 ملین، اور ناؤ آف کورس اٹس much more. تو then in addition to that ہم نے خسارے کو کم کیے ہیں. ہم نے ہر ملازم کی نوکری کو محفوظ رکھے ہیں. ہم نے مسلح افواج کو ماڈرن پلینز، ٹینکس، سب مرینز سب کچھ دیے ہیں. براؤن امینڈمنٹ لے آئے. تو ان دیٹ وے خزانہ بھرا ہوا تھا. میرا ذاتی خزانہ نہیں، مطلب قوم کا خزانہ. مگر جو عوام دشمن قوت تھے ان کے پاس کوئی ایشو نہیں تھا. کون سا ایشو وہ رکھتے ہیں؟ تو جیسے ضیاء الحق نے اسلام کا نعرہ دیا اپنے گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے، تو عوام دشمن قوتوں نے کرپشن کا نعرہ دیا اپنے گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے. وہ تو شارٹ ٹرم میں کامیاب ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے سفرنگ ہوئی ہے. آصف زرداری صاحب میرے کابینہ کے اراکین جو اس وقت بھی جیل میں ہیں اور ان کی بیویوں کو ایک شہر سے دوسرا شہر جانا پڑتا ہے. ان کے بچے ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بچے ایک شہر میں ہوتے ہیں اور ان کے باپ کو دوسرے شہر میں رکھا جاتا ہے. تو یہ جتنی سفرنگ ہوئی ہے میرے پارٹی کے رفقار یا خاندان کی اپنی جگہ، مگر دیکھیں قوم کی کتنی ہوئی، کتنے خودکشیاں ہوئی کیونکہ لوگوں کو نوکری سے نکالا گیا، کتنی ریٹرینچمنٹ ہوئی، کتنا پاکستان کا سرمایہ باہر گیا کیونکہ مڈل کلاسز نے اپنے فنڈز کو یا سیونگز کو لے کر کے امریکہ یا کینیڈا کے اندر ریزیڈنسیز کے لیے پیسے جمع کر لیے. فورن انویسٹمنٹ کیسے متنازع بنایا گیا، بے بنیاد طریقے سے الزامات لگائے گئے.
تو لاس ہیز بین آف پاکستان. ایک ملک جس کی عزت دنیا کرتی تھی از دا سیکنڈ لارجسٹ مسلم کنٹری, آج آئسولیٹڈ ہے اور مقروض ہے, دہشت گردی کے الزام پھر رہے ہیں, اور ہندوستان کے ساتھ جو کشیدگی بڑھ رہی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کے طالبان فورسز کا قصور ہے. سچ اے ریورسل. سو دیٹس وائی آئی بلیو. جی میرے پاس کوشچن ہے اس سلسلے میں آپ کے لیے. ایک کوشچن میں یہ کروں کہ آپ نے جو ARD شروع کی ہے, لاٹ آف پیپل آر آسکنگ کہ پالیٹکس میں بڑے دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں, تو اس سلسلے میں آپ بتائیں کہ آپ کا پرپز کیا ہے ARD کا, بیکاز آپ کی اور جو مسلم لیگ ہے اس کی بہت ڈفرینسز ہیں آپس میں, تو آپ کا کیا از دیٹ جسٹ این ایفرٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی, یا آپ اس سے آگے بھی چلیں گے اور امید ہے کہ فیوچر میں وہ میوزیکل چیئر نہیں ہوگا کہ جب ایک پارٹی پاور میں ہوتی ہے تو دوسری پارٹی اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے. وٹ ڈفرینس ول اٹ میک؟ آپ نے تو مجھ سے بہت سے سوالات کیے. میں نے آپ کو کہا کہ ڈیموکریسی اینڈ ڈیولپمنٹ گو ٹوگیدر. رائٹ. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی ملک کے لیے ضروری ہے. رائٹ. اور ہم قائد اعظم کے فالوورز ہیں. قائد اعظم نے ایک فیڈرل ڈیموکریٹک پاکستان کی بات کی, اور بانی کی عزت کرنے میں ہم اپنی بھی عزت کرتے ہیں اور ملک کی بھی عزت کرتے ہیں. تو ڈیموکریسی تو خالی ایک جماعت نہیں لے آ سکتی, پوری قوم کو متحد ہونا ہے. مسلم لیگ اور ہمارے درمیان اختلافات ہیں. ہم سمجھتے تھے کہ مسلم لیگ جنرلوں کی جماعت ہے, مگر ابھی لگتا ہے کہ جنرلوں کی لڑائی ایک فیکشن کے ساتھ ہو گئی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر براڈ بیسڈ ہو اور وہ فیکشن ابھی انڈیپینڈنٹ بن جائے اور جمہوری بن جائے تو وہ اور بہتر ہوگا. اس لیے ہم اس وقت اکٹھا ہوئے ہیں آن منیمم پروگرام فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. ابھی کیا آئندہ ہوگا, میوزیکل چیئرز ہوں گے نہیں ہوں گے, آئندہ ہم اکٹھا ہوں گے کہ کچھ اور بنے گا, یہ تو پھر اگر میں نوسٹراڈامس ہوتی میں آپ کو بتا دیتی, مگر کیونکہ میں نہیں ہوں, میں خالی آپ کو اپنی خواہش بتاؤں گی کہ یہ ایک نیک قدم ہے. اور میاں نواز شریف بھی سفر کیے ہیں, ان کی بیگم بھی سفر کیے ہیں, تو ہو سکتا ابھی وہ اور لوگوں کی بھی سفرنگ سمجھ سکیں, اور اگر اس سفرنگ سے قوم کے لیے ایک کوڈ آف کنڈکٹ آئے یا بیٹر ریلیشنز بٹوین دا ٹو میجر پارٹیز, then that suffering will not have been in vain. آپ کا انیشل ریئیکشن کیا تھا جب ملٹری گورنمنٹ آئی ہے؟ ہم تو بہت خوش تھے. ہم تو سمجھتے تھے کہ فوج اور ان کی جماعت کے درمیان ایک لڑائی ہو چکی ہے, تو اس سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر پھر ہم جمہوریت کے طرف چلیں, کیونکہ ریئلی میوزیکل چیئرز فوج اور پیپل کرتے ہیں. کبھی فوج کی حکومت ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, کبھی عوام کی. 24 سال تو میں سیاست میں رہی ہوں, اور خالی 5 سال پیپلز پارٹی حکومت میں رہی ہے, باقی تو جنرل صاحبان تھے. تو جو کچھ ہوا ہے ملک کے ساتھ مصیبتیں, تو ان کو اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. اگر سیاستدانوں کو موقع دیا جائے تو سیاستدان بہتری کرتے ہیں. تو ہم بہت خوش تھے جب جنرل صاحب آئے, اور ہم سوچیں کہ جنرل صاحب جو ہیں فیشزم کے خلاف ہیں, یک طرفہ اعتصاب کے خلاف ہیں, جو لیک آف گورننس ہیں اس کو ریکٹیفائی کریں گے. اور ہم امید رکھتے تھے کہ جنرل صاحب سیاسی پارٹیز کو انوائٹ کرے گا. مجھے تو اقتدار نہیں چاہیے تھا, منسٹری نہیں چاہیے تھی, مگر جو یہ عبوری حکومت ہے کہ ڈیموکریٹک فورسز کو ساتھ لے کر کے ایگزٹ اسٹریٹجی کی پلاننگ کرے گا. مگر بعد میں ایسے لگا کہ جنرل صاحب کی لڑائی تو نواز صاحب کے ساتھ ہوئی تھی, مگر باقی جو نواز صاحب کی پالیسیاں تھیں وہ اپنا رہے تھے. تو اس سے ہمیں بہت افسوس ہوا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے اچھے وعدے جنرل صاحب نے کیے, مگر پورے کیوں نہیں کر سکے؟ پورے اس لیے نہیں کیے کیونکہ وہی یک طرفہ احتساب, وہی کہ مجھے الیکشنز کرنے ہیں مائنس بے نظیر نواز کہتا تھا مجھے الیکشنز کرنے ہیں مائنس بے نظیر, جنرل صاحب کہتے ہیں مجھے الیکشنز کرنے ہیں مائنس بے نظیر اینڈ نواز. کیا معلوم تیسرا آئے گا اور کہے گا کہ مجھے الیکشنز کرنے ہیں مائنس مشرف اینڈ نواز اینڈ بے نظیر. یہ مائنس کرنے کا غلط بات ہوتا ہے, عوام پر چھوڑیں. اور اگر میں اتنی بری ہوتی تو لوگ مجھے ووٹ نہیں دیتے ہیں. جنرل صاحب مجھے خود ریسیو کرتے ہیں ایئرپورٹ پر اور کہتے ہیں آپ ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں, آپ آئیں اپنے ملک میں رہیں. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے مجھے افسوس ہے, کیونکہ پوری قوم کی امیدیں تھیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ ملک کے اندر ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے, ری برتھ اینڈ ری جنریشن اینڈ ری کنسٹرکشن کی ضرورت ہے. ہاں لوگوں کے اختلافات ہوتے ہیں اور ججمنٹ ڈے تک ہوتے رہیں گے, مگر کچھ منیمم انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. فیڈرلزم,
ڈیموکریسی ایکول اپرچونٹیز پر. اوکے, ایک چیز جو ہم نے دیکھی ہے کہ ہمیشہ پولیٹیشینس کو کرپٹ کہا جاتا ہے, اس سلسلے میں آپ بتائیں. دے آلویز ٹاک اباؤٹ جو ہائر لیول پہ پولیٹیشینس ہیں, دے آر کرپٹ. ڈو یو تھنک کہ کچھ انسٹیٹیوشنس ہیں جو اس سلسلے میں کہہ رہے ہیں, یا ویسے یہ ایک ڈیفیکلٹ کویسچن ہے ٹو آنسر, کیونکہ کرپشن ہمارے معاشرے میں ہے. اس لیے جب آپ کرپشن کا الزام لگاتے ہیں تو پھر لوگ سمجھتے ہیں ہاں ہمارے معاشرے میں کرپشن ہے تو یہ بھی الزام صحیح ہوگا. اور کیونکہ ہمارے ملک کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ سیاسی لوگ اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے کیچڑ بہت اچھالتے ہیں. تو what I feel کہ جنرلائزیشن کرنا غلط ہے, مگر یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ اگر کسی نے کرپشن کیا پیپلز پارٹی کی حکومت میں, اس کو آج تک پکڑا نہیں گیا, اور جن لوگوں نے کرپشن نہیں کی ان کو پکڑا گیا پولیٹیکل موٹیو کے ساتھ. ہر ایک کیس جو ہے اس کا ہم نے جائزہ لیے ہیں جو ہمارے اراکین کے خلاف ہوئے ہیں, اور ہم نے نیب کو بھی کہا ہے کہ آپ یہ کچھ انڈیپینڈنٹ جورس کو بھیجیں. پروسیکیوشن کا کیس نہیں بنتا, ڈیفینس تو بعد کی بات ہے نا. پہلے تو اگر ہم کہیں کہ جو آپ پروسیکیوشن کے پیپرز میں کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہیں, اگر ہم وہ بھی کہیں تو کیس نہیں بنتا. تو I can say کہ yes کرپشن ہے and we need an anti corruption method. مگر جو اس وقت کرپشن کیسز لائے گئے ہیں they have not been brought on reasons of corruption. They have been brought on reasons of political agenda, political goal, political elimination of those people whom the military does not want to see back in power. اچھا, آپ نے ایک اور بھی بیان دیا کہ ہسٹری ٹیچز us that people fight for their rights rather than asking for it. تھوڑا سا بتائیں گے اس سلسلے میں, کیا آپ کی جو رضا ربانی ہیں پاکستان میں, انہوں نے کہا کہ ایک موبلائزیشن کیمپین ہم شروع کر رہے ہیں, تو ڈو یو وانٹ ٹو موبلائز پیپل اور یو پلاننگ ٹو گو بیک ٹو پاکستان؟ You see, I think of course I'm mobilizing people. I'm speaking to you right now, and I hope that I'm able to reach out to the heart of some of your viewers. Because this Pakistan یہ ہم سب کا ملک ہے, and it is my effort ہر جگہ کہ لوگ ایک طرف میرے بارے میں یا پیپلز پارٹی کے بارے میں سنے ہیں, اور دوسرے طرف میں چاہتی ہوں کہ میں بھی ان کو ریچ کروں, اور میری جماعت بھی, اور ہم کہیں کہ دیکھیں یہ جو آپ سنتے ہیں بات, پلیز ڈونٹ بلیو ایوری تھنگ. ہو سکتا ہے ہم گنہگار ہیں, مگر جس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ غلط ہیں, اور ہم اچھے لوگ ہوں برے لوگ ہوں وہ ایک چیز ہے, مگر یہ دیکھنا چاہیے حکومتوں کی کہ ریکارڈ کیا ہے, سبسٹنس کیا ہے, انڈیکیشنز کیا ہے, اور اس پر فیصلہ کرنا چاہیے. جیسے ہم نے جنرل یہ جو نیب کا جو جنرل ہے اس کو لکھے تھے کہ آپ کہتے ہیں یہ پراپرٹیز محترمہ کی ہیں, محترمہ کہتی ہیں آپ کا ہے. واٹس دا ڈفرنس انلیس یو ہیو سم پروف. اگر پروف ہے تو دکھاؤ, مگر اگر آپ کہتی ہیں کہ ان کا ہے تو جنرل صاحب وہ آپ کے ہیں, آپ کے اوپر بھی کیس بنے. تو اٹس لائک دس کہ لوگ فریلی کہہ دیتے ہیں. سو آئی وڈ اپیل ٹو پیپل کہ ویدر اٹس کرپشن اور اکنامکس اور فارن پالیسی, sometimes they say sell out ہو گیا, please ask for the proof. Say okay, this is what you say, but what's the substantiation to your empty declaration? Your empty declaration can be the truth, it can be slander. So ask for substantiation. So Raza Rabbani ہمارے پاس آئے تھے اور ملاقات ہوئی تھی, and we have decided to go inside Pakistan. The party will go tehsil wise down, and will try and create mobilization, and we want to tell the people that we are ready. Are you ready to come out? Because democracy can only be achieved through people's struggle. And Pakistan was achieved کیونکہ قائد اعظم برصغیر کے مسلمانوں کے پاس گیا, اور برصغیر کے مسلمانوں نے ساتھ دیا. جنرل صاحب جو کوششیں کر رہے ہیں, انہوں نے ڈیولوشن پلان بھی لے کے آئے ہیں, ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کی بھی بات ہو, اور الیکشن بھی اس سلسلے میں ہوئے ہیں, اور جنرل صاحب نے یہاں پر بھی نیو یارک میں بھی کہا تھا کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم یا اسٹرکچر جو ہے اس میں چھوٹے لوگوں کو حق نہیں پہنچتا. آئی مین اٹ ڈزنٹ گیٹ ٹو دیم, رائٹ, کہ وہ اپنی گورنمنٹ خود کریں. تو اس سلسلے میں آپ بتائیں کہ جو ڈیولوشن پلان ہے ابھی پنجاب کی گورنمنٹ نے بھی اس سلسلے میں ایک, اچھا آپ مجھے بتائیں اگر واجپئی کل آئے اور کہے مجھے ڈیولوشن پلان بنانا ہے, یا پاکستان کے اندر حکومت صحیح نہیں ہوتی, ہمارے پاس ڈیموکریسی, آپ کے پاس ڈکٹیٹرشپ رہتی, تو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ کہیں میرے پاس بڑی فوج ہے, میں آ کر کے یہاں ڈکٹیٹ کروانے چاہتا ہوں, تو ہم کہتے ہیں یو گاٹ نو رائٹ, دس کنٹری بلانگس ٹو دا پیپل آف پاکستان.
کہ جو کچھ جنرل صاحب کہتے ہیں بجا ہے, مگر اس کی حیثیت کیا؟ وہ ایک جنرل ہے, he gets salary from people of Pakistan. I respect him. He was my DGMO. He used to be working with me. And as a general, I respect him. مگر political leader کس نے اجازت دی ہے؟ کہتے ہیں پورے کور کمانڈرز کو اجازت, کس نے اجازت دی ہے؟ فوج کو سرحدوں کا دفاع کرنا چاہیے اور عوام سے لیکچر سننا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر جب بھی فوجی حکومت آئی ہے تو ملک کو نقصان پہنچا ہے. آپ دیکھیں کہ ایوب خان تھا تو تاشکند ڈیکلریشن کی ہوئی بےزتی, یحییٰ خان آئے تو آدھا ملک ٹوٹ گیا, سیاچن گلیشیئر ہم ہارے ضیاء الحق کے دور میں. تو جب بھی کوئی جنرل آتا ہے تو ملک کو نقصان دے کر کے جاتا ہے. اور تو ہمارا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جنرلز اور پاکستان اکٹھا نہیں چل سکتے. جنرلز ایز سیاستدان, یس. جنرلز ایز فوج, یس. سیاستدان, نو. نمبر 2, اگر ہم باقی دنیا کو دیکھیں تو باقی دنیا کے اندر کون سا ملک ترقی کر رہا ہے انڈر جنرل؟ سب ترقی کرتے ہیں جب ڈیموکریسی ہے اینڈ رول آف لا ہے, not rule of general. So I have respect for General Musharraf. He might have had the good reasons. He might have had good opinions. That is fine. But looking at it in a depersonalized way. And کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے؟ پاکستان کے لیے یہی بہتر ہے کہ جنرل صاحب عوام کے سامنے جھکے. کیا نیا پولیٹیکل سیٹ اپ آئے گا؟ آپ کی پریڈکشن نہیں پوچھا لیکن سے پوچھیں. میں آپ کو کیا بتاؤں, آپ ان سے پوچھیں. کیا what do you think, like you know, کیا ہوگا گورنمنٹ کے لیے اگر یہ ملٹری گورنمنٹ جانا بھی چاہے تو کیا سیٹ اپ ہوگا؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے جانا چاہیں تو ہمیں بلائیں, ہم ان کو بتائیں گے جا کیسے سکتے ہیں. مگر اگر رہنے چاہیں اور پیپلز پارٹی اور نواز لیگ اور دوسرے جماعتوں کو روکنے چاہیں تو پھر وہ فوج کو متنازع کر رہے ہیں, فوج کی تصادم عوام کے ساتھ کر رہے ہیں جو ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. اور اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کو سمجھائیں کہ یہ راستہ ترک کر لیں. اور کیا کر رہے ہیں اس وقت ISI کو معلوم ہے, کیونکہ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ آپ سیاستدانوں سے ملیں. ہمارے لوگوں سے بھی ملے ہیں. اور جی بالکل, اور ہمارے لوگوں نے ان کو اچھی تجویز دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ تصادم آپ مت کروائیں. فوج اور عوام کو ایک ہونا چاہیے, ایک ہی ملک کے حصے ہیں, ایک دوسروں کی عزت کرنی چاہیے. اور آپ پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہ جو ہیں اپوزیشن پارٹیز, نوابزادہ نصر اللہ صاحب, ان کو بلائیں اور ان کے ساتھ مذاکرات کریں. کیونکہ جب بھی کچھ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے دی اینڈ از نیگوسیشن. It's not an endless thing. تو you dictate a term or whatever through negotiation. تو آپ لوگ نیگوسیٹ کریں. مگر اس وقت تک کیونکہ نوابزادہ نصر اللہ کو دعوت نہیں دی گئی ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہمارے الفاظوں کی کو وہ وزن نہیں دیا جا رہا ہے جتنا دینا چاہیے. مگر اخباروں سے میں پڑھی ہوں کہ ایک مسلم لیگ کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, میاں اظہر کا نام لیا جاتا ہے اور سومرو کا اور دوسرے لوگوں کا. تو آپ ان سے پوچھیں. مگر یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ اگر کل اظہر کو بھی بٹھا دیں یا کسی اور کو بھی بٹھا دیں تو کیا پاکستان کے اندر فیڈرلزم, ڈیموکریسی, رول آف لا, ایکول اپرچونٹی ہوگا؟ یا وہ سلسلہ جو نومبر 1996 میں لغاری نے شروع کیا, جب پیپلز پارٹی کو ہٹایا, جو ملک کی جمہوری پارٹی تھی جس کو مینڈیٹ تھا اور اسمبلی میں پارلیمنٹ کی میجورٹی تھی, ڈیموکریسی واز ڈی ریلڈ. تو اگر آپ ڈیموکریسی کو پٹیوں سے ہٹا کر کے رکھیں تو کیا پاکستان معیشت کو ٹھیک کر سکے گا؟ بین الاقوامی آئسولیشن کو ختم کر سکے گا؟ قانون کی حکمرانی نافذ کر سکے گا؟ تو in my view, democracy or development go together. And unless there is genuine democracy, army will also suffer. Generals will also suffer. کیونکہ جب معیشت چلتی ہے اور عزت ہے تو سب کے لیے بہتر ہے عوام اینڈ آرمی. ایک کوشچن آپ سے فورن پالیسی کے حوالے سے ہے کہ جیسے کہ کشمیر کا ایشو بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. جب بھی ہم اپنے ریلیشنز انڈیا کے ساتھ دیکھتے ہیں تو کشمیر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے سامنے. آپ یہ بتائیے کہ عوام کو بتائیے کہ کشمیر کا پرابلم کیا ہے اینڈ پولیٹیکل پارٹیز کا کیا اسٹینڈ ہے. کیا ڈفرینس ہو جاتا ہے جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان پاور ٹورڈز ریزالونگ دی کشمیر ایشو ایز کمپیئر ٹو دی ملٹری گورنمنٹس؟ کوئی فرق آتا ہے اسٹینڈ میں؟
فرق تو آتا ہے, پالیسی کا فرق تو ہوتا ہے. آپ دیکھیں نارتھ کوریا میں پریزیڈنٹ کلنٹن جانے والے تھے اور ابھی پریزیڈنٹ بش کی حکومت نے کہا ہے کہ ہم کوئی جلد بازی اس سلسلے میں نہیں کرنے چاہتے ہیں. سو دے آر پالیسی ڈفرینسز. جب میں پرائم منسٹر تھی تو ہم آل پارٹیز حریت کانفرنس کو ترجیح دیتے تھے اور پولیٹیکل ونگ کو ترجیح دیتے تھے. ہمارے جانے کے بعد لشکر طیبہ اور حرکت الانصار یا جو کچھ حرکت المجاہدین, پتہ نہیں ان کا نام تبدیل ہوا ہے, وہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کو ترجیح دی جا رہی ہے. تو ڈفرینس ضرور ہوتا ہے بٹوین اے پولیٹیکل گورنمنٹ اینڈ بٹوین ایون ڈفرینٹ پولیٹیکل گورنمنٹس, ناٹ جسٹ ملٹری. دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک ملٹری گورنمنٹ ہے, میں نہیں سمجھتی ہوں کہ وہ اس مسئلے کو مینج کر سکتے ہیں اور کانفلکٹ کو دور رکھ سکتے ہیں, کیونکہ جو ملٹری سوچ ہے وہ پولیٹیکل سوچ نہیں. ملٹری کے لیے سب چیز بلیک اینڈ وائٹ ہے. پالیٹیشنز جیسے آپ نے پہلے کہا فلیکسیبل ہوتے ہیں. کل ہماری لڑائی پی ایم ایل کے ساتھ تھی, آج ہم اکٹھا بیٹھ سکتے ہیں. تو ہماری گریز, شیڈز آف گرے بہت ہوتی ہیں اور ہم مڈل گراؤنڈ نکالتے ہیں, خالی ایکسٹریمز پر نہیں جاتے ہیں. تو دا ڈینجر از کہ کشمیر کو بہتر, سچویشن کو بہتر کرنے کے بجائے اور خراب ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک بیک لیش کریٹ ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کشمیر ایشو جو ہے وہ بھی ڈینجرس رہے گا جب تک فوج حکومت میں ہے. آپ نے ایک مسلم ملک کو ریپرزینٹ کیا ہے, یو ور دی ہائیسٹ ایگزیکٹو ان پاکستان. یہ بتائیے کہ اس وقت جو ٹیررزم کا حوالہ پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ اسلام اور ٹیررزم کو ایک دوسرے کے ساتھ 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 چلایا جا رہا ہے. جی, واٹ از یور رسپانس ٹو دیٹ؟ کیونکہ میرے خیال میں ایتھنک پرابلمس ہیں جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں ان میں, جیسے کہ فلسطین کا ایشو ہے, کشمیر کا پرابلم ہے, چیچنیا کا ہے, بوسنیا میں ہم نے دیکھا. تو آپ کا کیا رسپانس ہوگا کہ کیسے مسلمان ایز اے ٹیررسٹ پروموٹ ہونے کے بجائے لوگوں کو صحیح بتا سکیں کہ دیز آر ایتھنک پرابلمس؟ آپ بالکل صحیح کہتے ہیں. دیر ڈیفینیٹلی ایتھنک پرابلمس اور ناٹ پرابلمس آف ٹیررزم. مجھے آکسفورڈ یونیورسٹی میں دعوت دی گئی تھی اس بات پر کرنے کے لیے کہ اسلام اینڈ دا ویسٹ آر انکمپیٹیبل, اور وہاں بہت سے یہ سنایا گیا کہ مسلمس ٹیررسٹ ہیں اور اسامہ بن لادن جیسے سب بندوق لے کر کے مارنے چاہتے ہیں وغیرہ. تو میں نے اپنے جوابی اسپیچ میں کہا کہ اسامہ بن لادن از ناٹ دا فیس آف اسلام, جسٹ لائک ملوسیوچ از ناٹ دا فیس آف کرسچینٹی. تو اس لیے ہمیں سینٹیمنٹس پرووک کرنے کے بجائے ایشو ٹو ایشو دیکھنا چاہیے. دیر آر ایتھنک پرابلمس, بٹ اس وقت مسلمان دنیا کے اندر ہمیں ایک قسم کی خلا ہے, ایسے کوئی شخصیت کی ضرورت ہے جو مسلمانوں کی صحیح رہنمائی اور نمائندگی کر سکیں. کیونکہ مسلمان امہ کے اندر, ہاں ظاہر ہے لوگ مسلمان ہیں, ان کی اپنی ثقافت ہے, اپنی تاریخ ہے, اپنی دین ہے, اور وہ اپنے آئیڈینٹی کو رکھنے بھی چاہتے ہیں, اپنے ریلیجس بلیفس کو بھی ورشپ کرنے چاہتے ہیں. مگر ساتھ ساتھ اسلام کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ دیر از نو کمپلشن اینڈ وی ڈو ناٹ فورس ادر ریلیجنس ٹو کنورٹ, بیکاز دیر از نو کمپلشنس. کہ ہم دوسروں کو بھی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے ٹیمپلز بنائیں, اپنے چرچز بنائیں اور اپنے پلیسز آف ورشپ میں جائیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ہم ثابت کر لیں کہ مسلمان سویلائزیشن اور سویلائزیشنس کے ساتھ سائڈ بائی سائڈ رہنے چاہتی ہیں, ان ریسپیکٹ, ان میوچل ریسپیکٹ اینڈ آنر. Right. I must stop because I've got to. Right. Okay. Let's make this the last question. Last question. Yes. یہ بتائیے کہ کیا ورکیبل پیراڈائم ہے آپ کے سامنے, کیونکہ پاکستان کی آپ کو پتہ ہے بہت سلو اکنامک گروتھ ہے, ہماری جو فارن ایکسچینج ریٹ ہے اس میں بہت فلکچویشن ہے, اور اس کے علاوہ واٹر کرائسس اب آ گیا ہے, انرجی کرائسس ہے, آئسولیشن ہے. کیا ورکیبل پیراڈائم ہوگا اگر پولیٹیشینز آتے ہیں ان پاور؟ سب سے پہلے جب پالیٹیشینز آتے ہیں تو وہ ملک کو کانفیڈنس دیتے ہیں, ڈومیسٹک اکانومی کو بھی کانفیڈنس ملتی ہے اور انٹرنیشنل انویسٹرز کو بھی کانفیڈنس ملتا ہے. مگر اس وقت پاکستان کی سچویشن اتنی خراب ہے کہ ڈیٹ ریشیڈولنگ شوڈ ناٹ بی دی آبجیکٹیو, ڈیٹ رائٹ آف اور پارشل ڈیٹ رائٹ آف شوڈ بی دی آبجیکٹیو. جتنا کچھ ہم ارن قرضے لیے ہیں ہم سود نہیں دے سکتے, تو اگر ہم سود نہیں دے سکتے تو ہم سرمایہ کیسے دیں گے؟ اس لیے ہم نے نکتہ چینی کی تھی IMF کے ہیوسٹن ٹرمز اگریمنٹ جو حالیہ
پاکستان اسلام آباد کی حکومت نے طے کیے ہیں، کیونکہ ہیوسٹن ٹرمز سے پاکستان کی معیشت کو کک سٹارٹ نہیں مل سکتا ہے اور ہمیں اس سے بیٹر ٹرمز نیگوسیٹ کرنے پڑیں گے. آپ دیکھیں ایک مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے کہ جب پیپلز پارٹی کا وقت آتا ہے حکومت میں تو کوئی نہ کوئی آ کر کے IMF اگریمنٹ کرتا ہے. غلام اسحاق خان نے پہلے ٹرم میں کیا، معین قریشی نے دوسرے ٹرم میں کیا، اور ابھی صورتحال اتنی خراب ہے کہ اگین پاکستان از ٹوٹلی. اور جیسے ہم نکالتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی حکومت کو ہٹایا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے ٹرمز نیگوسیٹ نہیں کر سکیں. تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک ایسے موقع دے جیسے میاں نواز شریف کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ ملا تھا، اور اپنی مدت مکمل کرے اور اس کے بعد عوام پر چھوڑیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ کن کو چاہتے ہیں، کیونکہ our people deserve better than they have got and I'm willing to own my share of the responsibility, but the others including General Musharraf and Nawaz Sharif must also own theirs, and let's not forget the judges. بہت شکریہ آپ کا محترمہ بینظیر بھٹو صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو کافی باتوں کا پتہ چلا ہوگا. انشاءاللہ ہم آپ سے مستقبل میں بھی ملتے رہیں گے. شکریہ. Thank you so much. Thank you.